عام طور پر یہ بہت اہم بات ہے کہ ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، مراقبہ کرنے والے، خاص ماحول میں رہنے والے، ان پر دو حالت آتی ہے۔ ایک حالت کو بسط کہا جاتا ہے اور دوسری حالت کو قبض کہا جاتا ہے۔ بسط کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذکر کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، نیکی کرے تو اس کو خوب جی لگے، اس کی طبیعت خوب لگے، عبادت کرتے ہوئے ایک انشراح، ایک خوشی، اندر سے ایک اچھی حالت محسوس ہو، ایسا لگتا ہو جیسے رحمت برس رہی ہے، دل ہمارا بالکل کھلا ہوا ہے، جیسے پھول کی طرح دل کھل گیا، اس کو بسط کہتے ہیں۔ اور ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے قبض۔ قبض کا مطلب ہے کہ ہم کتنی بھی عبادت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، مگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سے ہمارا دل سکڑا ہوا ہے، ہمارا دل گویا مردہ بنا ہوا ہے، جی نہیں لگتا۔ فرماتے ہیں یہ قبض کی کیفیت ہے۔ سالک، ذاکر، معمولات کے پورا کرنے والے، اپنے وظیفہ اور اپنے ورد کے کرنے والے، چاہے بسط کی کیفیت ہو وہ استقامت کے ساتھ کرتا رہے، چاہے قبض کی کیفیت ہو استقامت کے ساتھ کرتا رہے۔ حضرت اقدس اشعری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قبض کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان عبادت کرتا رہتا ہے، جی لگتا ہے، مزہ آتا ہے، حلاوت ملتی ہے، ایک انشراح، ایک سرور، ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کا قلب پھول کی طرف سے اندر سے کھلنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بسط کی کیفیت ہے، مگر یہ کیفیت اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تبھی تمہاری عبادت، تمہارا ذکر مقبول ہوگا اور تبھی تجھے اجر و ثواب ملے گا اور تبھی تیرا مقام مرتبہ اونچا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بڑی عجیب بات فرمائی کہ جس سالک اور جس ذاکر اور جس ذکر و مراقبہ کرنے والے، اس پر اگر قبض کی کیفیت ہے کہ ذکر میں، تلاوت میں، قرآن میں، نماز میں جی بالکل نہیں لگتا، مگر وہ پابندی کے ساتھ کر رہا ہے، جی لگے نہ لگے، مزہ آئے مزہ نہ آئے، دل کھلے دل نہ کھلے، پھر بھی وہ پابندی اور استقامت کے ساتھ اگر اس میں لگا ہوا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بسط کی کیفیت تھی، یہ دل کے کھلنے کی کیفیت تھی، یہ سرور اور مزہ کے ملنے کی کیفیت تھی، فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں اس قبض کی کیفیت سے اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا۔ اور اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ جب قبض کی کیفیت ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، دل ایک دم سے سکڑا ہوا ہے، مزہ نہیں آتا، پھر بھی وہ بندہ آیا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو عبادت میں ایک طرح کا غم رہتا ہے، ایک طرح کی حسرت رہتی ہے، ایک طرح کی فکر رہتی ہے، تو اس فکر، اس غم، اس حسرت کی وجہ سے اس کی عبادت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور جب عبادتوں میں ہمیشہ مزہ ہی مزہ ہو، حلاوت ہی حلاوت ہو، عبادت کے اندر ہمیشہ لطف ہی آ رہا ہو، انشراح اور سرور کی کیفیت ہی ہو، تو فرماتے ہیں بسا اوقات اس ذاکر کی نگاہ اللہ کی طرف رہنے کے بجائے لذت اور کیفیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ جی نہیں لگتا ہے، یا شروع میں جی لگا، مزہ آ رہا تھا، کیفیت بن رہی تھی، رونے کا جی چاہ رہا تھا، اور ہم جب نماز تلاوت کرتے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، پھر اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زوال میں جا رہے ہیں، آپ نیچے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس کیفیت کے ختم ہونے کے بعد اگر سالک اور ذاکر اپنے معمولات کو چھوڑ دیتا ہے یا ایک مایوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں چاہے قبض کی کیفیت ہو،
چاہے بست کی کیفیت ہو، یہ قبض اور بست کی کیفیت دونوں چیزیں ہیں، مگر کبھی کبھی بست کے بجائے قبض کی کیفیت میں انسان کا درجہ زیادہ بلند ہوتا ہے، اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ انسان چاہتا تو ہے ضرور کہ اچھی کیفیت رہے، مزہ آئے، لطف آئے، انشراح ہو، سرور ہو، ذکر کے بعد کھڑے ہوں تو ایک دم سے دل کھلا ہوا ہو، یہ انسان چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مطلوب نہیں ہے، ہاں محمود ہے، پسندیدہ ہے، اچھی صفت ہے، پسندیدہ ہے کہ یہ کیفیت رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عام طور پر بست کی کیفیت ہونے کے بعد دل میں سرور، انشراح، خوشی، لذت کے مل جانے کے کچھ دن کے بعد پھر یہ کیفیت چھین جاتی ہے، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرماتی ہے ختم اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس ذاکر کی کہ دیکھیں یہ بندہ صرف مزہ ملنے پر ہی مجھے یاد کر رہا ہے اور مزہ کے چھن جانے پر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ آزمائش امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ گویا قبض کی کیفیت کا ہونا یہ ہمارے زوال کی پہچان نہیں ہے، یہ ہمارے نقصان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ دیکھنا ہے میرا بندہ صرف لطف و مزہ، حلاوت و انشراح اور خوشی کے ملنے پر ہی مجھے پورے شوق اور ذوق کے ساتھ یاد کرتا ہے، یا اگر ہم نے اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی کیفیت کو چھین لیا تب بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے شیخ دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو عبد اللطیف بن کے رہنا، عبد اللطف مت بننا۔ لطیف اللہ، عبد اللطیف بن کے رہنا، اللہ کے بندے بن کے رہنا، یہ لطف و مزہ کے بندے مت بننا کہ ہر صبح ہر شام یہ سوچو کہ جب بھی میں ذکر کروں، مراقبہ کروں، تلاوت کروں تو مزہ ہی مزہ آتا رہے۔ فرماتے ہیں یہ تو عبد اللطف بننا ہے، عبد اللطیف بن کے رہنا ہے۔ وہ لطیف اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، چاہے خوشیاں دے، چاہے مزہ دے، چاہے کیفیت دے، تب بھی ہمیں لگے رہنا ہے، اور اگر وہ مزہ چھین لے تب بھی ہمیں اس میں لگے رہنا ہے۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، نور میں رہنا یا نار میں رہنا۔ نور سے مراد روشنی اور کیفیت ہے کہ اگر ذکر و تلاوت، معمولات اور اپنے اسباق میں نور میں رہنا، یعنی کرتے ہوئے آپ کو نور ایک کیفیت محسوس ہو، نور میں رہنا یا نار میں رہنا، آگ، آگ سے مراد غم میں رہنا، نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے سہلو، چند جھونکے خزاں کے سہلو، یعنی جو بہار کے بعد جو کہ موسم آتا ہے جس میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت بالکل سوکھا مرجھایا ہوا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں سالکین جو ابتدائی مرحلے میں چلتے رہتے ہیں، جب ان سے کیفیت چھن جاتی ہے تو وہ جھڑے ہوئے، پتے جھڑے ہوئے درخت کی طرح سوکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں چند جھونکے خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔